بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ موقر اہل علم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے اور اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے دین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور میں ابنائے قدیم شاہ قطر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حلقے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ تو بہرحال میں اصل موضوع پر آتا ہوں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں جو 3 کتابیں میں نے قبول کی ہیں، جن کو میں نے اختیار کیا ہے، اس کا ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے تعارف کرواؤں گا۔ 3 کتابیں میرے ذمے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے امام خطابی رحمہ اللہ کی اعلام السنن۔ اس کتاب سے متعلق انشاءاللہ میں کچھ باتیں لکھ کر کے لایا ہوں، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اس طرح کی جو کتابیں ہیں اعلام السنن، یا جو دیگر کتابیں ہیں مصادر، مراجع اور جو بھی معروف اور بڑی کتابیں ہیں، ان کا 10 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے آس پاس میں تعارف کروانا، یہ کسی طور پر بھی طالب علم اس سے مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، لیکن تعارفی طور پر کچھ باتیں رکھ دینے سے ایک طالب علم کے لیے ایک رخ مل جاتا ہے، ایک راہ مل جاتی ہے، جو اس حلقے کی خصوصیت ہے۔ تو اس سلسلے میں اعلام السنن جو امام خطابی رحمہ اللہ کی ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات امام خطابی رحمہ اللہ کا کچھ تعارف، اور امام خطابی رحمہ اللہ کی کتاب اعلام السنن کا تعارف۔ امام خطابی رحمہ اللہ کا تعارف کیوں، یہ بات اچھی طرح ہمیں جان لینی چاہیے اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جب کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، مؤلف کی جو سماجی زندگی ہے، مؤلف کی جو جائے ولادت ہے، مؤلف کے اساتذہ، مؤلف کے تلامذہ، مؤلف کے رحلات، اور مؤلف کے اساتذہ کا منہج اور عقیدہ، ان کے افکار، اور مؤلف کی تربیت کن افراد کے تحت ہوئی ہے، اور مؤلف کن سے متاثر ہیں، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ مؤلف کی تحریروں میں، کتابوں میں، اور آج کے دور کے اگر بات کرتے ہیں تو تقریروں میں سب جو ہے وہی چیز نمایاں رہتی ہے، جن سے استفادہ کرتے ہیں، جن سے متاثر رہتے ہیں۔ ہر مؤلف یقیناً اپنی تحریروں میں، ہر مؤلف کی تحریروں میں ہم اس کی چھاپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ، آپ کی جو کنیت ہے ابو سلیمان حمد آپ کا نام ہے۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض تاریخی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا جاتا ہے، بعض آپ کے تلامذہ بھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس میں طول نہیں دے سکتے ہیں، جو راجع بات ہے وہ بتا کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ابو سلیمان آپ کی کنیت ہے حمد ابن محمد ابن ابراہیم الخطابی۔ امام خطابی سے آپ علمی دنیا میں مشہور ہیں، یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن الخطاب، یعنی ان کے آپ خانوادے سے ہیں، لیکن بعض اہل علم، بعض مؤرخین جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے اس کو آپ نے درست نہیں کہا ہے۔ بہرحال افغانستان کا جو ایک علاقہ ہے، جو لشکرگاہ بہت بڑی، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک اسٹیٹ ہے یہ افغانستان کی، اس کا ایک علاقہ ہے، بست اس کا نام ہے، وہیں کے آپ رہنے والے ہیں۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ بھی وہیں کے ہیں، 318 یا 319 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کی جو دور ہے، اس وقت میں سیاسی زندگی اگر دیکھتے ہیں ہم مسلم دنیا میں، یہ جو عباسی خلافت ہے بالکل انحطاط کا شکار ہو چکی تھی، اور قرامطہ حرمین پر غالب آ چکے تھے۔ یہ وہ دور ہے جہاں سیاسی اعتبار سے بہت خلفشار تھا۔ امام خطابی رحمہ اللہ جن اصحاب علم سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ جس دور کے ہیں، اس دور میں علم حاصل کرنے کا جو طریق تھا کہ طالب علم اپنے علاقے کے علماء سے پڑھتے، اور پھر جو ہے وہاں کے اہل علم سے پڑھ لینے کے بعد پھر جو ہے ان کی رحلات ہوتی قرب و جوار کے علاقوں میں، پھر دور دراز کے علاقوں میں۔ نہ جانا ایک عیب تھا، بغیر کسی یعنی عذر کے نہ جانا ایک بہت بڑا عیب تھا۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی اپنے علاقے کے علماء سے پڑھا آپ نے، اور بلخ آپ کا قریبی علاقہ ہے، بلخ میں آپ نے پڑھا، اور پھر بلخ جو ماوراء النہر، جو یعنی خراسان کا بالکل مقابل علاقہ ہے، وہاں پر بھی آپ نے کافی اہل علم سے پڑھا، اور آپ کی رحلات بھی رہی ہیں۔ لیکن آپ نے خصوصی طور پر فقہ جن سے پڑھا ہے وہ علماء شافعیہ میں سے ہیں۔ ایک عالم دین ہیں ابو بکر القفال الشاشی، محمد ابن علی ابن اسماعیل، جو ابو بکر القفال الشاشی سے معروف ہیں۔
جو ماوراء النہر جو علاقہ ہے، کئی علاقوں کا مجموعہ ہے، وہاں علماء شافعیہ کے آپ سر خیل تھے اور جو ہے آپ وہاں کی ایک عظیم شخصیت تھیں۔ یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ابو بکر القفال رحمہ اللہ نے علم کلام کو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ سے لیا۔ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ 324 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی زندگی کے جو ادوار ہیں اس کو سامنے اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جب ہم اعلام السنن پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ نے ان سے فقہ حاصل کی، ان سے فقہ پڑھا۔ اور ایک اور عالم دین ہیں ابو علی ابن ابی ہریرہ الحسن ابن الحسین الفقی القاضی الشافعی، یہ بھی علماء شافعیہ کی عظیم المرتبت شخصیت ہیں، ان سے آپ نے فقہ لیا ہے۔ ایک عظیم عالم دین ہے شیخ الحرم ابو سعید ابن الاعرابی، جن کا ذکر، جن کے حوالہ جات اور جن کی طرف احالہ امام خطابی رحمہ اللہ معالم السنن میں ہم دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد کی شرح کرتے ہوئے جا بجا آپ نے دیا ہے، تو ان سے آپ نے علم حدیث لیا ہے۔ اسی طرح سے ابو عمر ثعلب، جن کی جن کا چھوٹا سا ایک رسالہ ہے ہمارے پاس الفصیح کے نام سے، یہ صرف لغوی نہیں ہے، یہ علم حدیث میں بھی آپ کی معلومات، آپ کا مستویٰ اور آپ کو کافی درک تھا سیر عالم نبلا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان اصحاب علم سے آپ نے یعنی علم دین حاصل کیا ہے، یعنی لغت، تفسیر اور علم حدیث اور پھر اسی طرح سے دیگر علوم۔ امام خطابی رحمہ اللہ کی جو تلامذہ ہیں، معروف جو علماء ہیں ان میں سے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اور جو ہے صاحب المستدرک علی الصحیحین، اسی طرح سے ابو ذر الحروی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کی جو سلسلہ روات کی ایک عظیم کڑی ہیں، یعنی صحیح بخاری کی جو سند ہے اس میں نہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری امت کو جو حاصل ہوئی ہے ان میں ابو ذر الحروی رحمہ اللہ شیخ الحرم کا ایک بڑا مقام ہے، وہ بھی آپ کے تلمیذ ہیں۔ معروف لغوی صاحب الغریبین ابو عبید الحروی رحمہ اللہ، وہ بھی آپ کے تلمیذ ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ سے متعلق اہل علم نے بہت کچھ کہا ہے، سیر و اعلام نبلا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ایک معاصر، آپ کے تلمیذ، ان کی زبانی ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جس سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ ابو منصور ثعلبی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے یتیمۃ الدہر فی محاسن اہل العصر، جو المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے متعلق آپ نے کہا کہ یشبہ الخطابی فی عصرنا بابی عبید القاسم بن سلام علما و ادبا و زہدا و ورعا و تدریسا و تألیفا، یعنی ایک عظیم عالم دین کی جو متعدد پہلو ہوتے ہیں، سبھی پہلوؤں میں ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کا جو مقام تھا اپنے دور میں، 224 ہجری سے وفات ہے ان کا، علماء بصرہ میں سے، گویا کہ ان سے جو ہے مطلب تشبیہ دی جاتی تھی۔ جیسے مان لیجیے کہ جو ہے کسی دور میں ابن حجر آج کے کسی دور میں شیخ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ کو امام ذہبی رحمہ اللہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ایک عظیم عالم دین سے تشبیہ دینا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ فی نفسہ ایک عظیم عالم دین ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ امام خطابی رحمہ اللہ کا جو عقیدہ اور جو منہج ہے، امام خطابی رحمہ اللہ اصلاً اہل السنہ کے ہی علماء میں سے ہیں، آپ کی کتابیں اس کی واضح دلیل ہیں، لیکن امام خطابی رحمہ اللہ نے جن علماء سے پڑھا ہے وہ ان میں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اشاعرہ کی ہے، جو علم کلام سے متاثر تھے، اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل کرتے تھے، بالخصوص صفات فعلیہ سے متعلق۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے انہی سے علم حاصل کیا، انہی سے لیا، انہی سے استفادہ کیا اور ان سے متاثر تھے۔ اور ہم امام خطابی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ اعلام السنن ہو، معالم السنن ہو، خصوصاً اعلام السنن کی اگر بات کرتے ہیں تو صحیح بخاری کی کتاب التوحید، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کی مکمل نمائندگی کا حق ادا کیا، تو اس باب میں اس کی شرح کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں یا اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق آپ نے تعویل کی ہے، آپ نے اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی بھی کی ہے، لیکن آپ نے تعویل بھی کی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ امام خطابی رحمہ اللہ جو ہے یعنی آغاز میں یعنی اشاعرہ سے آپ متاثر تھے اور انہی سے علم لیا تھا آپ نے۔ یعنی میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یعنی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے جو کتاب التوحید کی بالکل آخری حدیث ہے، آخری جو حدیث ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور بالخصوص کتاب التوحید کا بالکل آغاز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شخص اغیر من اللہ، تو اللہ رب العالمین کے لیے شخص کہنا، یہ چونکہ اہل السنہ والجماعہ نے اس کو ثابت کیا ہے حدیث ثابت ہونے کی وجہ سے، لیکن امام خطابی رحمہ اللہ نے اس بنیاد پر راوی پر کلام کیا آپ نے، اور جو ہے اس متن پر آپ نے یعنی نقد کیا ہے
یہ دراصل یعنی اس منہج کو ثابت کرنے کے لیے جو کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، لیکن امام خطابی رحمہ اللہ کی زندگی کا یہ آغاز ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ جو اعلام السنن ہے صحیح بخاری کی جو شرح ہے، اس کو 360 پر 5 ہجری یا 360 پر 9 ہجری اس وقت آپ نے جو ہے اس کو مکمل کیا ہے امام خطابی رحمہ اللہ نے، جو ابھی تقریباً آپ کی 20 سال تقریباً زندگی باقی تھی اس میں، اس وقت آپ نے اس کو ختم کیا ہے۔ تو ایسے میں یہ آغاز تھا امام خطابی رحمہ اللہ کا، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے رجوع کیا اور اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو قبول کیا۔ آپ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا، الغنیہ عن الکلام و اہلہ، 27 صفحے کا رسالہ ہے، PDF شکل میں آپ کو مل جا سکتا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں آپ دیکھیں جلد نمبر 5، اس میں اس کا خطابی رحمہ اللہ کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کیے ہیں۔ امام ابن رجب الحنبلی فتح الباری میں اور امام ذہبی رحمہ اللہ العلو میں ان سب چیزوں کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام خطابی رحمہ اللہ اصلا اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے ہی کے حامل ہیں، لیکن یقیناً آپ جو ہے اس کا تأثر لیے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کی متعدد کتابیں ہیں، 5 رسائل آپ کی 5 کتابیں ہمارے پاس، ایک رسالہ ہی ہے موجود ہیں، اور اعلام السنن ہے اور معالم السنن، یہ سب آپ کی کتابیں ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اعلام السنن، اس کو جاننے سے پہلے ایک اہم بات یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ 4 صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ جو عصر الروایہ ہے 3 صدی جو تیسری صدی ہجری کا جو اختتام ہے، اور 4 صدی ہجری کو بھی اگر ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں تو اس میں جو دواوین السنہ ہیں وہ تو منظر عام پر آ چکی تھی، لیکن 4 صدی ہجری کے علماء میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نئے انداز میں ان اصحاب علم نے کام کیا۔ ابو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کو آپ دیکھ لیں، امام دارقطنی کو آپ دیکھ لیں، ابن حبان کو آپ دیکھ لیں، اور جو ہے ان سب اصحاب علم نے ایک نئے انداز میں کام کیا، نئی طرح ڈالی، آپ نے نیا رخ لیا انہوں نے کام کاج میں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے دواوین السنہ سامنے تھے تو آپ نے شرح کی، ایک نیا رخ دیا امت کو، گویا کہ تالیف کا ایک نیا ڈھنگ سکھایا آپ نے امت کو۔ آپ نے سب سے پہلے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، معالم السنن، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلام السنن شرح لکھی ہے۔ معالم السنن جب آپ نے شرح لکھی تو پھر آپ نے اس کو املا کروایا تھا علماء بلخ کے مطالبے پر، جب آپ سے کہا گیا کہ جو ہے صحیح بخاری کی بھی شرح لکھیں، تو امام خطابی رحمہ اللہ نے ایک وقیع مقدمہ لکھا ہے، سبھی چیزیں اس میں داخل کر دی ہیں، سبھی چیزیں اس میں بیان کر دی ہیں، مزید کسی دراسی کی ضرورت نہیں ہے، سبھی چیزیں آپ نے ذکر کر دی ہیں کہ آپ کو آغاز میں تو اس کی ہمت نہیں ہو پائی صحیح بخاری کی اہمیت کی وجہ سے، لیکن چونکہ سنن ابی داؤد میں جو احادیث ہیں وہ فقہ سے متعلق ہیں، لیکن صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں دین کے سبھی شعبہ جات سے متعلق ہیں، کیونکہ وہ الجامع ہیں، تو اس کی شرح کرنا بھی آپ نے ضروری سمجھا۔ اور سنن ابی داؤد میں جو احادیث صحیح بخاری کی آ چکی ہیں، جن کی شرح ہو چکی ہے، ان کو ترک کیا آپ نے اور دیگر احادیث کی آپ نے شرح کی۔ سنن ابی داؤد کی شرح کرنے کے بعد آپ نے جب صحیح بخاری کی شرح کی تو اس کا نام کیا ہے، اس اعلام السنن ہے، کیا نام ہے، اس سلسلے میں ہمیں متعدد باتیں ملتی ہیں۔ جو نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اس سلسلے میں امام خطابی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب کا نام ہے یعنی الاعلام ہے کہ الاعلام ہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ الاعلام فی شرح معانی جامع الصحیح، اعلام المحدث تفسیر و احادیث الجامع الصحیح، اعلام اور اسی طرح سے جو ہے یعنی الاعلام شرح ما اشکل فی البخاری علی الافہام، اعلام الجامع الصحیح، اس کی متعدد نام ہیں۔ ابھی جو صحیح بخاری جو ایک اچھے انداز میں ایک اچھی تحقیق سے جو چھپا ہے دکتور محمد بن سعید بن عبد الرحمن آل سعود کی تحقیق سے 4 جلدوں میں، تو اس میں اعلام الحدیث ہی لکھا ہوا ہے، اور میرے پاس جو 2 جلدوں میں نسخہ ہے وہ اعلام السنن فی شرح صحیح البخاری۔ بہرحال اعلام الحدیث یہ زیادہ صحیح ہے اس اعتبار سے کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی آخر میں اعلام الحدیث ہی لکھا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں آپ دیکھیں کہ جو کتاب الفتن وغیرہ کی متعدد جگہوں پر آپ نے اعلام الحدیث ہی کا حوالہ دیا ہے۔ امام نووی بھی اور دیگر اصحاب علم بھی، امام سمعانی جو غریب الحدیث پر آپ نے کام کیا ہے، اعلام الحدیث ہی ذکر کیا ہے، واللہ اعلم۔ امام خطابی رحمہ اللہ کی یہ جو شرح ہے کتب ستہ کے سب سے پہلے شارح ہیں آپ، معالم السنن سنن ابی داؤد کی شرح ہیں، لیکن صحیح بخاری کی بھی اور کتب ستہ کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے شارح ہیں امام خطابی رحمہ اللہ۔ اعلام السنن سب سے پہلی شرح ہے، اور اسی کو رکھ کر کے بعد کے جو علماء ہیں ابن بطال ہوں یا امام عینی ہوں، ابن حجر ہوں، علامہ کرمانی ہوں، دیگر اصحاب علم جو شارحین حدیث ہیں آپ سے خوب استفادہ کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ کا منہج یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے
امام بخاری رحمہ اللہ ہی کی حدیث کو سند سے ذکر کرتے ہیں، اور قال ابو عبداللہ کہہ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے احادیث ذکر کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے کل صحیح بخاری کی شرح نہیں کی ہے، آپ نے تقریباً سمجھ لیجئے کہ جو ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1/4 انہی احادیث کی آپ نے شرح کی ہے۔ 1200 حدیثوں کی لگ بھگ آپ نے شرح کی ہے، 1200 یا 400 حدیثوں کے آس پاس، جو مکرر حدیثیں بغیر تکرار کے اگر ہم تعداد دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے 1/4 حدیث کی آپ نے شرح کی ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے کل حدیث کی شرح نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو حل طلب ہیں اسی کی شرح کرتے ہیں، اور جو ہے سبھی ایک باب سے متعلق جتنی احادیث ہوتی ہیں سب حدیثوں کی بھی شرح نہیں کرتے ہیں، کچھ حدیثوں کو لیتے ہیں اور ایک حدیث میں بھی جو حل طلب بات ہے اسی کی آپ شرح کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے یعنی جو علمی اصول ہیں، چاہے وہ یعنی ناسخ منسوخ کا علم ہو، قواعد فقہیہ ہوں، اصول فقہ ہوں، ان سب کی مکمل رعایت کرتے ہیں، اور ہر جگہ پر یہ چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ حدیث سے فوائد ذکر کرتے ہیں، اور خصوصاً فقہی مسائل میں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف مکمل طور پر آپ کا رجحان ہوتا ہے، آپ ایک شافعی عالم دین ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اس کی مکمل شرح مبسوط شرح نہیں کی ہے، مفصل شرح نہیں کی ہے، مختصر شرح کی ہے، سوائے اس کے کہ چند مقامات پر جہاں یعنی ضرورت ہو تو وہاں پر آپ نے کچھ طول دیا ہے۔ اسی طرح سے امام خطابی رحمہ اللہ نے یعنی لغت کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ عظیم لغوی ہیں آپ، لیکن اس میں آپ نے جو ہے لغت کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں ضرورت کے حد تک آپ نے بتایا ہے۔ عام لغوی حضرات جو معاجم میں اس کے اشتقاقات جو بتاتے ہیں اس سے آپ نے گریز کیا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے یعنی حدیث کی شرح کرتے ہوئے سند پر آپ گفتگو نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ابن حجر وغیرہ کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ اسی طرح سے حدیث کے دوران شرح کے طور پر جو دیگر احادیث لے کر کے آتے ہیں، دیگر نقطہ نظر سے متعلق ہوں یا اپنے موقف سے متعلق ہوں، تو اس پر بھی سند پر کلام نہیں کرتے ہیں۔ بہت کم ضرورت کے تحت آپ جو ہے حدیث کے صحت و ذوق کا درجہ بھی بتاتے ہیں یا اس پر کلام کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ معالم السنن کی طرف اس کا کثرت سے حوالہ دیتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو امام خطابی رحمہ اللہ سے متعلق ہیں، چونکہ وقتی قلت کی وجہ سے بہت سارے باتیں میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں۔ امام خطابی رحمہ اللہ ایک حدیث جو امام بخاری ایک سے زائد مرتبہ لاتے ہیں تو مناسبت دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو کہاں شرح کرنی چاہیے، کبھی وہ کتاب الایمان میں بھی ہوتی ہے، کتاب الزکات میں بھی ہوتی ہے، کبھی اور بھی جگہ ہوتی ہے، تو اس حدیث کے مدلولات جس کتاب میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اسی جگہ میں اس کی شرح کرتے ہیں۔ یہ اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ بہرحال یہ امام خطابی رحمہ اللہ کی کتاب سے متعلق باتیں تھیں۔ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، ساری باتیں شاید رکھ نہیں پاؤں، لیکن لکھا تو ساری باتیں میں نے ہیں، لیکن وقتی قلت کی وجہ سے میری مزید 2 کتابیں باقی ہیں۔ اتنا تعارف کافی ہے اس کتاب کے لیے۔ انشاءاللہ میں امام خطابی آج کی مجلس سے متعلق جو دوسری کتاب ہے اس کا میں تعارف کرواؤں گا۔